السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ تعالی، یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی میں، طغیانہم ان کی سرکشی، یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے، ویمدہم اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ یستہزئ بہم، لفظی معنی کے لحاظ سے یہی بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، تو مذاق کی بلا واسطہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بظاہر ہماری اردو زبان میں یہ درست معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق یہ نہیں ہے، تو اسی لیے جب ترجمہ کیا گیا ہے، یہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بریکٹ میں مذاق کے بعد کا معاملہ لفظ اضافہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے، اور یہ بات میں پہلے کئی بار شاید ذکر کر چکا ہوں کہ اردو ایک نامکمل زبان ہے عربی کے لحاظ سے، اس لیے بعض اوقات بریکٹ میں نئے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی صورت ہے۔ باقی مراد اس سے کیا ہے، مذاق کا معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کے باوجود، ان کے دوغلے پن کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہے اور ہم تو دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ چنانچہ اس غلط فہمی کے اندر وہ اپنی اسی گمراہی میں مزید پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ جب سامنے آئے گا آخرت میں، تو انہیں جب اس کے نتیجے میں، اس گمراہی کے نتیجے میں پکڑ لیا جائے گا، تو اس وقت انہیں خبر ہوگی کہ کاش ہم پہلے اس بات کو حقیقت مان لیتے جو ہمیں کہی جا رہی ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ مذاق کا معاملہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اس ڈھیل کو اپنا صحیح ہونا سمجھ رہے ہیں، اور حق اور باطل چونکہ واضح کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اگر وہ ہدایت اور گمراہی کی وضاحت کے باوجود بھی گمراہی کا راستہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صرف پکڑ نہیں رہے اس کے اوپر، تو اس نہ پکڑنے کی وجہ سے، اس مہلت اور ڈھیل کی وجہ سے وہ اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ہم شاید درست راستے پہ جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب اپنی اس غلطی کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے آخرت میں پکڑے جائیں گے، تو اس وقت انہیں یہ لگے گا کہ ہم نے غلطی کی تھی، تو بظاہر یہ معاملہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ لگتا ہے کہ سمجھ کیا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ جو یہاں لائے گئے ہیں پیچھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل جو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ عمل ان لوگوں کے مذاق کا نتیجہ تھا، اس لیے عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ بہت سارے مقامات پر جس طرح کا لفظ دوسرے استعمال کرتے ہیں، اسی لفظ کے انداز میں ہی اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ البتہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت مبارکہ جو آیت نمبر 14 میں ہم نے ان کا قول پڑھا تھا،
کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے اس پہ غور کیجیے گا، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب مستہزئون جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ان کی یہ صفت ہے مذاق کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یستہزئ بہم استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں الفاظ میں عربی کی فصاحت و بلاغت کا یقیناً فرق موجود ہے، لہذا ہم اردو زبان میں اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کبھی بھی نہیں ہے کہ جو صورتحال ان لوگوں کی ہے وہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صورت وہی ہے بنی ہوئی، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، جیسا نافرمانوں کو ڈھیل ہوتی ہے، تو اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ مذاق کا معاملہ بن جائے گا، لہذا اس میں کوئی ایسی صورت جو ہے وہ نہیں نکالی جائے گی کہ جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان عالی جو ہے اس کے اندر کوئی فرق آتا ہو، لہذا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کو انتہائی خلاصے کے طور پر کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کے تمسخر اور مذاق کا نقصان جو ہے وہ انہی کی طرف لوٹتا ہے، انہی کو جا کے اس کا نقصان ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف، اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور وہ نہ تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کے الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی واضح ہے، لیکن یہ لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کو نہیں لیا بلکہ اس کے بدلے میں گمراہی کو لیا ہے، اور خرید لینا انسان کی عام طور پر مرضی سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے کہ دھوکے بازی اور فریب کو چنا ہے، اور واضح ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ پھر بتا دیا ہے کہ جو لوگ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ خود سے اختیار کر لیتے ہیں، بھلے وہ منافقت کی شکل میں ہو یا کفر کی شکل میں ہو، تو فما ربحت تجارتہم، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما کانوا مہتدین، اور نہ انہیں ہدایت کا صحیح راستہ نصیب ہوا، یعنی نہ تو ہدایت پانے والے وہ تھے، اور نہ ہی ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع دیا، یعنی جو اس دھوکے بازی سے، اس دو رخے پن سے وہ جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، وقتی طور پر دنیا کا تو ممکن ہے فائدہ وہ اٹھا لیں، لیکن دراصل نجات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو آخرت میں نہ ان کا یہ لین دین کام دے گا جو انہوں نے گمراہی اور ہدایت کے حساب سے لین دین کیا ہے، اور نہ ہی ان کو ہدایت جو ہے وہ ملے گی اور صحیح راستہ نصیب نہ ہوگا، کیوں کہ جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اور غلط راستہ اختیار کیا۔ اچھا، یہاں تک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آگے چونکہ انہی دوغلے اور دو رخے اور دھوکے باز اور منافقین لوگوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو مثالوں سے پہلے ہم ایک خلاصہ یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم میں جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے ابھی تک، ان میں کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر جو متقی لوگ ہیں، جو اصل درجہ ہے ایمان کا جو مطلوب ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو واضح طور پر انکاری ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ تو دو رخ لوگوں کا تذکرہ جو ہوا ہے وہ من الناس سے دے کر، اور یہ لوگ حقیقت میں منافق بھی کہلائے۔ تو نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اعلان اور اظہار تو بھلائی کا کرتا پھرے اور شر کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہو، اس لیے اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی بنیاد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پڑی، وہ بھی غزوہ بدر کے بعد۔ دو قسم کے لوگ تھے، نمبر ایک جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلام لانے کے بارے میں شک کا شکار تھے، تذبذب کا شکار تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کر بھی قرآنی تفصیلات جو آئیں گی ان میں اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ آتا رہتا ہے۔ تو منافقین میں سے دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو واضح دلائل اسلام کے آنے کے باوجود نفاق اور منافقت کی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو
شک میں پڑے ہوئے تھے کہ اسلام ٹھیک ہے یا یہ دوسرا راستہ ٹھیک ہے، کفر ٹھیک ہے. تو لہٰذا تذبذب والے بھی اور واضح طور پر نفاق کا راستہ، گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے بھی. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس دور میں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس وقت اپنے مفادات کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو رخ پن کا استعمال کر لیتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اس لیے یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے. تو منافق جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی صورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کے اندر اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں ہم تذبذب کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.